برادران ملت اسلامیہ، ہمارے صوفی، سنی، خانقاہی، بریلوی، حنفی مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کے جانثاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے یعنی جو ہر معاملے میں سچے ہوں، وعدے کا سچا، ایمان کا سچا، اعمال کا سچا، انسانیت میں سچا، آپسی سوہارد کو بڑھانے میں سچا، انسانیت اور مانوتا کی خدمت کرنے میں سچا، یعنی وہ لوگ کہ جو سچائی کے ساتھ اپنا جیون ویتیت کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ و رسول کے احکام کی پورتی کرنے میں، بجاوری کرنے میں جو سچے ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے فرائض اور اخلاقی لوازمات کو ادا کرنے اور پورا کرنے میں سچے ہوتے ہیں، جو لوگ سماج اور معاشرے کی ترقی اور ان کے اتتھان میں کام کرنے میں سچے ہوتے ہیں، جو مسلکی اور مذہبی دھارمک معاملات میں سچے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا قرآن نے ہمیں پابند بنایا، ہمیں حکم دیا۔ فار ایگزامپل، ان سچوں میں ہمارے صحابہ کرام ہیں، تابعین کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، غوث پاک ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، اور ہمارے اعلیٰ حضرت حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم ہند اور ہمارے خانقاہی بزرگ ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے سچائی کے ساتھ اپنا جیون ویتیت کیا، اپنی زندگی گزاری، مانوتا کی راہ پر چلے، مانوتا کی خدمت کی، اور لوگوں کو پیار، محبت، آپسی سوہارد کا پیغام دینے میں سچائی کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ آج ہم 21، 22، 23 ستمبر 2022 کو انہی سچوں میں سے ایک اہم سچے بزرگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 104واں عرس قادری رضوی نوری ریحانی بریلی شریف اور دنیا کے ہر خطے میں منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں پیدا ہوئے جبکہ پورے ہندوستان کے ہر چھیتر میں، ہر خطے میں انگریزوں نے اپنا سامراج قائم کر رکھا تھا اور ہندوستانیوں پر مکمل طور پر انہوں نے حکومت کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ 1856 وہ سن تھی، عیسوی سن، اور 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی تھی دہلی میں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے تو ہندوستان کا واتاورن اور ماحول کتنا خطرناک تھا۔ ہر طرف انگریزوں کا ظلم تھا، انگریزی حکومت کی ہر طرف بالادستی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے خونی پنجے ہندوستان کے ہر چھیتر میں گاڑ رکھے تھے۔ اب ایسے میں ہندوستانیوں نے اپنا آخری دم دکھایا اور ہر طرح سے یہ کوشش کی کہ دہلی کی حکومت انگریزوں کے قبضے میں نہ جا سکے۔ اس کے لیے پورے ہندوستان کے ہندو، مسلم، سکھ اور دیگر سمودائے کے لوگوں نے آپسی سوہارد کی مثال قائم کرتے ہوئے مل جل کر کے دہلی میں انگریزی فوجوں کے قدموں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ جنرل بخت خاں،
جو بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ ہیں مغلیہ خاندان کے، ان کی طرف سے کمان سنبھالی۔ علماء کا ایک جم غفیر تھا، خود اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ مفتی رضا علی خان، اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان، یہ وہ بریلی شریف میں بزرگ تھے جنہوں نے بریلی شریف کے نوجوانوں کو، بریلی شریف کے جوانوں کو، جیالوں کو، لڑنے والوں کو تیار کیا، اور انگریزوں سے لڑنے کے لیے ان کو گھوڑے اور ساز و سامان جو جنگ کا ہوتا ہے، اسلحہ وغیرہ، مال، پیسے، ان سب سے ان کا تعاون کیا، ان کی مدد کی۔ لیکن غداروں کی وجہ سے دہلی میں لڑی جانے والی یہ آخری جنگ، یہ آخرکار ہندوستانی ہار گئے اور انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ودیشی حکومت اور آکرمن کاری اگر کسی ملک پر قبضہ کرتے ہیں تو اپنا ڈر بیٹھانے کے لیے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کرے، بغاوت نہ کرے، کیونکہ بہت بڑا سانحہ اور بہت بڑی جنگ ہوئی تھی دہلی کی، تو ہندوستانیوں پر اس طرح انگریزوں کا قبضہ ہونا اور پھر جو ہے وہ ان کو سنبھال کر رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن انگریزوں نے اس مشکل کام کو حل کرنے کی جو راہ نکالی وہ یہ کہ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا۔ اتنی زیادتی، اتنی زیادتی، اتنی زیادتی کہ جو گھرانے اور جو لوگ، جو علماء اور جو سماجی لیڈران، جو سماجی نیتا، سماج کو لیڈ کرنے والے لوگ انگریزوں کے خلاف بغاوت کر سکتے تھے، یا انہیں یہ لگتا تھا کہ ان سے انگریزی حکومت کو خطرہ ہے، تو ان کو انہوں نے برباد کیا۔ جو شیکشک سنستھائیں تھیں، شیکشک ادارے تھے، اور جو کیندر ہوتے ہیں، کیندر بندو جو لوگ ہوتے ہیں یا کیندر بندو جو جگہیں ہوتی ہیں، ان کو انگریزوں نے برباد کر دیا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ڈر اور خوف کا ماحول تھا، یہ ہر طرف انگریزوں کا خوف اور انگریزوں کا ڈر تھا۔ اس ڈر اور خوف کی کیفیت سے نکال کر کے زندگی کی راہ پر لانا اور لوگوں کے بھروسوں کو برقرار رکھنا، لوگوں کو ہمت بنانا، یہ ایک بہت اہم اس وقت کا کام تھا۔ تو ایسے موقع پر اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے فتووں کے ذریعے، اپنے جو ہے پروچن کے ذریعے، اپنے ملفوظات کے ذریعے اور ان تمام چیزوں کے دوارا اعلیٰ حضرت نے ہندوستانیوں کو ایک حوصلہ دیا تھا۔ انہوں نے اپنے سماج اور اپنے ماننے والوں کے اندر ایک جو ہے وہ زندگی کی رمق پیدا کی تھی، زندگی پیدا کی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے یہ جسے کہتے ہیں کہ جب کوئی معاشرہ اور کوئی سماج ڈر کی حالت میں رہتا ہے اور اس میں خوف ہوتا ہے تو وہ کچھ کر نہیں پاتا، تو ترقی کی راہ پر کیا چلے گا، وہ اتھان اس کا کیسے ہوگا؟ تو اس دبے کچلے سماج کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے، ان کے بھروسے کو بحال کرنے، ان کے اندر سے خوف اور ڈر پیدا کرنے اور ان کو حق گوئی عطا کرنے کے لیے اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ تمہیں جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، یہ حوصلہ دینے کا کام کیا تھا اعلیٰ حضرت نے اپنے فتووں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے۔ ان کی کتابیں آپ پڑھتے جائیے، ان کے فتوے پڑھتے جائیے، ان کے پروچن دیکھیے، ان کے ملفوظات دیکھیے، سب میں سمانتا اس بات کی ملتی ہے کہ وہ یہ لوگوں کو میسج دیتے ہیں کہ ظلم کے خلاف اٹھیے، غلط باتوں کے خلاف اٹھیے۔ اگر کوئی غلط عقیدے کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، غلط عقیدے اور غلط جو ہے وہ وچاردھارا کا پرچار اور پرسار کر رہا ہے، ان کے خلاف آواز بلند کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہر اس غلط آواز کا تعاقب اور ہر اس غلط آواز کے خلاف اپنی آواز بلند کی کہ جس نے کسی بھی اعتبار سے سماج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، چاہے وہ آئیڈیالوجی کے حساب سے، وچاردھارا کے حساب سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، یا عملیات جو ورکنگ ہمارا سسٹم ہے، معمولات جنہیں ہم کہتے ہیں، معمولات اہل سنت، عقائد اہل سنت، ان کے خلاف جس نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی، بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو اعلیٰ حضرت نے خود بھی آواز بلند کی اور لوگوں کو بتایا کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوجیے اور آواز بلند کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو کمپیئر کیجیے
اس دور کو سامنے رکھیے اور یہ دیکھیے کہ وہ دور کیسا تھا کہ انگریزوں کا ڈر، انگریزوں کا خوف، کہ اگر کسی بھی طریقے سے انگریزوں کے کو لگتا تھا کہ یہ جری ہے، یہ شخص ہمت والا ہے، بہادر ہے اور اس کی آواز پر ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اس کو وہ برباد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ایسے خطرناک ماحول میں بھی اپنے آپ کو، نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، اپنے سماج کو بھی، اپنی سنیت کو بھی، اپنی صوفی اور خانقاہی وچاردھارا کو بھی، اور نہ صرف یہ کہ اسٹیبلش کیا بلکہ بڑے پیمانے پر اس کا پرچار و پرسار کیا اور اس کو لیڈ کیا۔ اسی وجہ سے اس دور کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے، خانقاہی لوگ تھے، جتنے بھی صوفی وچاردھارا کو بڑھاوا دینے والے لوگ تھے، ان سب نے اعلیٰ حضرت کو اپنا امام مانا، اپنا مجدد مانا اور اپنا جو ہے وہ سب سے بڑا قائد اور رہنما مانا۔ تو آج ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے 104ویں عرس کو منانے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اس دنیا سے گئے ہوئے 104 سال ہونے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات اپنے اپنے یہاں اہتمام کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو مشن اور جو تعلیم اور جو شکشا تھی وہ یہ تھی کہ ہر طریقے سے سماج کی اصلاح کرنا ہے، آئیڈیالوجی کے حساب سے بھی، وچاردھارا کو بھی صحیح کرنا ہے لوگوں کے کی، اور لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو بھی صحیح کرنا ہے، اور ظلم اور غلط اور گمراہ کن باتوں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شکشا تھی، مانوتا کو بڑھاوا دینے کی، صوفی وچاردھارا کو بڑھاوا دینے کی، خانقاہی سسٹم کو مضبوط کرنے کی، سنیت کو مضبوط کرنے کی، یہی جو ہے وہ شکشا ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اسی شکشا کو آگے بڑھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر جس سے جہاں ہو سکے وہ جو ہے وہ پروگرام مرتب کریں اور اپنے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔